اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، باقاعدہ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے چند ایک وضاحتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں خود محسوس کرتا ہوں کہ ان تمام حضرات کا شکریہ مجھ پر واجب ہے ادا کرنا کہ جو دور و دراز سے سفر کر کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس پروگرام کا نام ورکشاپ رکھا ہے، حالانکہ یہ ورکشاپ ہے نہیں۔ اس کا میں تھوڑا سا پس منظر عرض کر دوں کہ ورکشاپ نام ہم نے اس لیے رکھا اور اجتماع اس لیے نہیں کہا، ایک خاص پس منظر ہے کہ ہم اس وقت کوئی یہ بات نہیں سامنے لا رہے یا کہہ رہے یا اس کا تاثر دے رہے کہ یہ کوئی ایک علیحدہ نظم ہے، کوئی علیحدہ اجتماعیت ہے۔ ہم نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے۔ ہم نے جب بھی وہ فیصلہ کرنا ہوگا باہمی مشاورت سے تب جب بھی کریں گے تب کریں گے، جو اس کا ہم نے ٹائم ٹیبل اپنے ہاں سوچا ہے اس کے مطابق کریں گے۔ اس سے پہلے اجتماع کے لفظ سے یہ تاثر ملتا خاص طور پہ ان حالات میں کہ شاید ہم نے کوئی علیحدہ اجتماعیت تشکیل دے لی ہے اور اس کا ایک سالانہ اجتماع جیسے ہوتا ہے تو اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم نے ورکشاپ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حقیقت میں یہ ورکشاپ نہیں ہے، اس میں اس طرح ایک انٹریکٹیو سیشن شاید ایک آدھ تو کوئی ہو کہ جو کسی درجے میں ورکشاپ کے تصور پر پورا اترتا ہو، وگرنہ یہ کہ مجموعی طور پر یہ ورکشاپ نہیں ہے۔ اس لیے مجھے یہ وضاحت کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو لوگ جمع ہیں ایک خاص سوچ، ایک خاص فکر، ایک خاص خیال اور اس سے پہلے ہی ہم ایک واقف بھی ہیں، اس کا تصور بھی رکھتے ہیں۔ اس فکر کو اگرچہ کہ اثر نو ہر وقت تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسی کے خلاف تو سارے جہاں میں آندیاں چل رہی ہیں، طوفان اٹھ رہے ہیں۔ اسی کا راستہ روکنے کے لیے نئی سے نئی باتیں اور نئی سے نئی جہتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لہٰذا اس کو تازہ کرتے رہنا، اجاگر کرتے رہنا اس کی ضرورت ہر دم رہتی ہے۔ اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ باہم مل جل کر یہ کام کرنا، اس کی تو قرآن مجید نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے الفاظ کے ذریعے سے گویا ایک ہمیں حکم بھی دے دیا ہے اور اس سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ مل جل کر کرنے کا کام ہے۔
اور یہ ملتے جلتے رہنا چاہیے تاکہ وہ تصور اجاگر رہے کہ یہ اکیلے آدمی کے کرنے کا کام نہیں بلکہ مل جل کر کرنے کا کام ہے. تو وہ کوئی ربط ہوگا، کوئی آپس میں کوئی نظم ہوگا، کوئی رابطہ ہوگا، کوئی سلسلہ ہوگا، تو تب وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کی صورت بنے گی. جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اور جس پہ میں نے گفتگو کرنی ہے، میں کوشش تو یہی کروں گا کہ اسی پہ گفتگو کروں. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ محض برکت کے لیے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً یہاں جو لوگ موجود ہیں 80% لوگوں کو تو ان کا ترجمہ بھی آتا ہوگا، اور وہ تمام اس کے ساتھ جو ذیلی مضامین جڑے ہوئے ہیں وہ بھی انہیں مستحضر ہوں گے. لیکن یہ کہ میں بس تذکیر کے درجے میں ان کا ترجمہ دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم اپنے اصل موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. بلکہ ترجمہ بھی نہیں، ایک ترجمانی سی کر دیتا ہوں، نکات اجاگر کر دیتا ہوں. یہ 3 آیات ہیں، اور پہلی جو آیت ہے اس کے پہلے حصے میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ مسلمانوں سے خطاب ہے، یعنی مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے اسی دین سے رستہ مقرر کیا گیا ہے، تمہارے لیے وہی مینیفیسٹو دیا گیا ہے، تمہارے لیے وہی نظام العمل مقرر کیا گیا ہے جس کی وصیت ان جلیل القدر رسولوں کو کی گئی تھی، اولو العزم رسولوں کو کی گئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جس کی وصیت محمد الرسول اللہ کو کی گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسلمانوں، تمہیں بھی وہی کام سونپا گیا ہے. ایسی بات نہیں کہ یہ کام صرف ان کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ جو کام ان رسولوں کو سونپا گیا تھا وہی کام تمہیں سونپا گیا ہے. اور وہ ہے کیا؟ وہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا. اور قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسے تمام باطل ادیان پر، تمام باطل تصورات پر غیر اللہ کی حاکمیت کو ختم کر کے اللہ کی حاکمیت کو منوانا، تکبیر رب کر دینا. اس کے لیے آپ کہیں دین میں پورے داخل ہوں، تکبیر رب کریں، کل کا کل دین اللہ کا کر دیں. یہ ساری جتنی بھی اصطلاحات ہیں ان کو یہاں پہ اقامت دین کے ذیل میں آپ جو ہے وہ لا سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ بتایا کہ اگر کوئی عام سی دعوت ہوتی، کوئی جو ہے وہ نیکی کی دعوت ہوتی، اصلاح کی دعوت ہوتی، کوئی فرض کی اصلاح کی بات ہوتی تو شاید یہ لوگ کان دھرتے. لیکن جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح ہی نہیں بلکہ اجتماعیت کی اصلاح اور سماجی معاشی سیاسی عدل کی بات، یہ ان مفاد پرست لوگوں پر بہت بھاری ہے. یہاں مشرک کو مفاد پرست کے ہم پلہ لیں، اس ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے یہ دعوت انتہائی گراں ہے، انتہائی دشوار ہے کہ وہ اسے قبول کر لے. لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک تسلی بھی دی گئی. آپ اگر گنیں گے، تولیں گے، ماپیں گے، جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھیں گے تو اس دعوت کے پنپنے کے آپ کو کوئی آثار نظر نہیں آئیں گے. کامیابی کہیں دور دور بھی نظر نہیں آئے گی. لیکن یہ کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کام کا آغاز کر دیں گے، اللہ آپ کے لیے بندے چنتا رہے گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی طرف کھینچ لے گا جس کو چاہے گا. ویہدی الیہ من ینیب، کچھ متلاشیان حق بھی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں پہنچا دے گا. کسی سلمان فارسی کو جو ہے ایران سے چلائے گا مدینہ تک پہنچا دے گا، اور اسی طرح دور و دراز سے لوگ سفر کر کے بھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. لیکن یہ اللہ کا انتخاب ہے. بظاہر احوال آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کوئی کامیابی آپ کو مل سکتی ہے، یہ بیل منڈے چڑھ سکتی ہے، یہ نظر نہیں آئے گا. جہاں سے امید ہو سکتی ہے وہ سابقہ اہل کتاب ہیں. آخر ان کے پاس انجیل آئی ہے، ان کے پاس تورات آئی ہے. یہ جو موسیٰ ہیں جن کو یہ حکم دیا گیا تھا، یہ جو عیسیٰ ہیں جن کو یہ حکم دیا گیا تھا، وہ ان کے فالورز ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے متبعین ہیں. تو سمجھ لو وہ ان پر درود تو پڑھنے والے ہیں، وہ ان کے عشق کے دعوے تو کرنے والے ہیں، ان کا نام ادب اور تعظیم سے لینے والے تو ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کرنے والے ہیں کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. مگر ان کی تعلیمات کا یہ حصہ جو عدل اجتماعی کی بات کرتا ہے اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. اگر وہ اس کو ماننے والے ہوتے تو آپس میں پھٹتے کیوں؟ تو یہ جو اہل کتاب ہیں سابقہ، ان سے امید نہ رکھیے. مشرکوں سے بھی نہ رکھیے کیونکہ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. اہل کتاب سے بھی نہ رکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت اب انہوں نے مذہب کو اپنی دکان بنا لیا ہوا ہے. اور یہ جو ان کے مختلف جو جتھے ہیں یہ ان کی ٹریڈ یونینز ہیں جو انہوں نے بنا کر تو اپنے لیے جو ہے تحفظ کا سلسلہ کر لیا ہے. اب ان کا مذہب رون دیا جائے انہیں پرواہ نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ ان کے مفادات پہ زد پڑے یہ سب ایک ہو جائیں گے. اس کے لیے ایک ہو سکتے ہیں، اس کے لیے اتحاد بھی ہو سکتا ہے،
اس کے لیے جمع بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے تحریک بھی چلا سکتے ہیں، جانیں بھی نچھاور کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بے شک مذہب کا بیڑا غرق ہو جائے اس کے لیے یہ نہیں کھڑے ہونے والے۔ تو یہ آپ کی بات کہاں مانیں گے؟ یہ تو ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے۔ ساتھ ہی ایک بات یہ کہی، یہ بھی نہ سمجھو کہ انہیں کتاب کے اوپر ایمان ہے ان کا۔ یہ بہت خاص بات ہے، ہیں حامل کتاب، ہیں اہل کتاب، ہم بھی انہیں کہتے ہیں کہ اہل کتاب ہیں، لیکن آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ حقیقتاً اہل کتاب ہیں۔ فرمایا ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، بے شک جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، جو اس فکر کے حامل بنائے گئے، جو اقامت دین کے کام پر جو منصب پر فائز کیے گئے، وہ اس کتاب کے بارے میں خود شک و شبے کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب اس کتاب پر ان کا وہ ایمان نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، وہ محکم بات ان کے اندر اب نہیں رہی ہے، بلکہ یہ کہ ان کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت اور غیر حتمیت کی کیفیت ان کے اندر اب پیدا ہو چکی ہے۔ وہ بے یقینی کے بحران سے دوچار ہیں۔ لیکن اے نبی بے شک حالات جو بھی ہوں آپ اسی کی دعوت دیجئے، فَلِذَالِكَ فَدْعُوا، پس آپ اسی کی دعوت دیجئے، اس سے دائیں بائیں نہ ہوں، آپ کسی اور چیز کی طرف نہ پکاریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر لوگ اس کی طرف نہیں آ رہے تو جس چیز کی طرف آ سکتے ہیں ہم اس کی دعوت دینا شروع کر دیں، نہ، بے شک نہ آئیں۔ آپ کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ آپ اسی کی دعوت دیں، اسی کی طرف لوگوں کو بلائیں، اسی کی طرف لوگوں کو کھینچیں اور اسی کی آپ پکار لگائیں، اور یہ کہ لوگوں کی خواہشات اور ڈٹے رہیں جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کس چیز کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، کون سا نعرہ لگائیں تو وہ لپک کے آئیں گے، اس کی پرواہ نہ کریں، اور کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب نے اپنی کتاب میں جس چیز کا حکم دیا ہے میں تو اسے فالو کروں گا۔ مجھے نہیں پتا اربابا من دون اللہ کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم اتخذوا احبارہم و رہبانہم جن کو کر لیا ہے ان کے احکام کیا ہیں، ان کی روایت کیا ہے، ان کا ٹرینڈ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے ہاں جو ہے وہ سبیل المومنین کیا ہے۔ میں تو اس شے کی پیروی کروں گا کہ جو مجھ پہ میرے رب نے اتاری ہے، اور اس میں جو سب سے اہم حکم ہے، سب سے بنیادی حکم ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے گرد ساری کتاب گھوم رہی ہے وہ کیا ہے، وہ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اور اس کے بعد یہ کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ وہ اچھا ہونا چاہیے کہ اللہ ربنا و ربکم، انہیں کہہ دیں اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہماری محنت ہے جو ہم اقامت
اور ایک اللہ اکبر کا مطلب یہ میں تمہاری بڑائی ختم کر دوں گا، یہ اس سے اگلی بات ہے۔ ایک یہ میں تمہاری بڑائی نہیں مانتا، اللہ کی بڑائی کو مانتا ہوں، یہ بھی کلمہ بغاوت ہے، لیکن ایک اللہ اکبر کا مطلب اس سے اگلا ہے، میں تمہاری بڑائی کو نہ صرف مانتا نہیں بلکہ تمہاری بڑائی کو ختم کرنے کے لیے اٹھا ہوں، اور تیری بڑائی کی جگہ میں نے اللہ کی بڑائی نافذ کرنی ہے۔ یہ تو بغاوت سے بھی کوئی اگلی شے ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ کون ماننے کے لیے تیار ہے؟ اور اس دور میں جس میں اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں، اس زمانے میں یہ کہنا نام ہی نہیں لیتا ہوں، تمہاری بڑائی ختم کر کے اللہ کی بڑائی کو نافذ کر کے رہوں گا، میں اس لیے جیتا ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب اس پیغام کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں تو در حقیقت آپ اکیلے ہی نہیں ہوئے، آپ نے ساری دنیا کو کہا آ بیل مجھے مار۔ تو یہ کسی سیانے آدمی کا قول معلوم نہیں ہوگا، پھر یہ کسی عقل مند آدمی کی بات آپ کو نہیں لگے گی، یہ کسی سمجھدار آدمی کی بات نہیں، یہ تو ساری دنیا سے ٹکر لینے والی بات ہے، اور اس میں کوئی مصلحت آڑے نہ آئے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، تو یہ تو پھر لگے گا کہ یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں سیانے لوگ مسلمانوں کو، سچے مسلمانوں کو، کھرے مسلمانوں کو کہتے تھے کہ غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی۔ بہرحال کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ نے تو اس کی دعوت دی تھی، جو آئے اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو کے آئے، جو آئے اسے معلوم ہونا چاہیے میرا مال، میری جان، میری عزت، میری آبرو سب اس پہ لٹے گی، تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہو، پہلے دن سے معلوم ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پہلے دن سے۔ وہ جس بیانیے کا ذکر کر رہے تھے میرے بھائی، تو وہ بیانیہ پہلے دن سے یہ ہے، اور اس بیانیے میں پہلے دن سے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب مسلمانوں سے اجتماعی خطاب ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کی وہ آیت انہوں نے آپ کو سنا دی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس میں بھی یہی بتایا، لیکن یہ کہ جب مسلمانوں سے انفرادی بات ہو رہی تھی، جب محمد الرسول اللہ سے بات ہو رہی ہے، تو اس میں بھی بتایا گیا کہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی، آپ کو ان کی باتیں سننی پڑیں گی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ کو مجنون کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، پاگل کہیں گے، کذاب کہیں گے، آپ کو جو ہے بالکل یہ تسلیم نہیں کریں گے، اور اسی طرح تمام اہل ایمان کو بھی کہہ دیجئے۔ اور اگر کسی نے ذرا سے بھی دائیں بائیں سوچا، بات کی کہ ہم پر یہ مصیبت کیوں آ گئی، تو اس کو ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ سورہ عنکبوت ہے، پہلے 3-4 سالوں میں نازل ہو گئی مکے میں، تو کیا لوگ یہ سمجھے تھے وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں اور اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اور انہیں جانچا نہیں جائے گا، پرکھا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، انہیں ناپا تولا نہیں جائے گا، ان کی گہرائی نہیں دیکھی جائے گی، ان کی پختگی کا امتحان نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، فتنے میں ڈالا، ہم نے جو ہے وہ جانچا اور پرکھا ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے۔ یہ نوح کو اگر اس کا حکم ملا تھا، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو اس کا حکم ملا تھا، تو یہ آزمائش تو ان کی بھی ہوئی ہے، اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ دکھلا دے سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، کھرے کون ہیں، کھوٹے کون ہیں، دل سے کون مان کے آیا ہے اور کون اوپر اوپر سے مان کے، کہ ایک ہوا چلی تھی، کسی کی تقریر اچھی لگی تھی تو اس کے دیوانے ہو گئے، کون شخصیت پرست ہے، کون نظریہ پرست ہے، اس کا پتہ تو اسی سے چلے گا۔ جب وہ بنے گی جان کے اوپر تو وہ یو ٹرن لیں گے، پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، اور جو ثابت قدم رہیں گے ہر حال میں، اور وہ ہر حال یہ ہے کہ خبر پھیل جائے محمد الرسول اللہ کی شہادت کی، پھر بھی ڈٹے رہیں۔ آخر جو بیٹھ رہے تھے اس موقع پر، تو ان کو بھی قرآن مجید نے کہا نا، سمجھایا کہ محمد نہیں ہے مگر رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افائم ماتا اور قتل انقلبتم علی اعقابکم، بلا اگر یہ فوت ہو جائیں یا یہ کہ یہ قتل کر دیے جائیں، تم اپنی ایڑیوں پر گھوم جاؤ گے۔ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، تمہارا تعلق کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، تمہارا تعلق کسی سٹرکچر، کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، توحید کے ساتھ ہے، تمہارا تعلق کسی برادری کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، تمہارا تعلق رشتہ داریوں اور نسبتیں پالنے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا تو پتہ تب چلے گا
جب مصیبت آئے گی، جب مشکلات آئیں گی، جب آپ کی شخصیت پر بنے گی، آپ کے محبوب ہستیوں پر بنے گی، پھر پتہ چلے گا آپ کتنے پانی میں ہیں، کتنے کھرے ہیں، کتنے کھوٹے ہیں۔ یہ امتحان فرد کا بھی ہوا ہے، یہ دیکھتی آگ پہ بھی انگاروں پہ بھی لوگوں کو لٹا کے دیا گیا ہے، تپتی ریت پہ بھی لٹا کے لیا گیا ہے، جسم کے پرخچے اڑا کے بھی لیا گیا ہے۔ جو اس سب پہ ثابت قدم رہے یہ سچے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، جو ثابت قدم رہے یہ سچے ہیں۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے جو اللہ سے معاہدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضا نحبہ، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، جان اور مال کا سودا کر کے آئے تھے، دے دی اللہ کو، جان بھی قربان کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جو پیچھے ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آتی ہے، ہم بھی نقد جان اللہ کے حضور پیش کر دیں اور اس قرض سے نجات حاصل کر لیں۔ یہ ہم اپنے کندھوں کے اوپر بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں اپنے سر کا، یہ اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ یہ ہے در حقیقت دین کا تقاضا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر تو سینکڑوں منٹ لگائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ میں صرف اس کو تازہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب جب دین غالب ہو گیا محمد الرسول اللہ والذین معاہ کی کوشش اور محنت و جد و جہد کے نتیجے میں، اب تقاضا بدل گیا۔ اب ایک شخص ایمان لایا ہے، اسلام کی ریاست قائم ہے، اس میں عدل اجتماعی ہے، عدل اجتماعی کا نتیجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا کوئی باقی نہیں بچا ہے، خوشحالی آ گئی ہے۔ اب خوشحالی آ گئی ہے، ہر مسلم سٹیزن برابر ہے اور اس کے لیے وہ خوشحالی اس تک پہنچ رہی ہے، روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے، تعلیم بھی ہے، علاج بھی ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، اللہ کو بھی راضی رکھا جا رہا ہے، زمین والے بھی خوش ہیں۔ اب یہ دور آ گیا، اور کہیں لڑائی کبھی کرنی پڑتی ہے تو یہ ریاست حکومت اس کا انتظام کر دیتی ہے، اسے چاہیے لوگ اگر 2 لاکھ آدمی چاہیے نکل آئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی کروڑوں آرام کریں، وہ اپنی اسی نماز روزے میں رہیں۔ یہ کام چلا، 25 سال چلا، 30 سال چلا، اس کے بعد وہ عمارت جو محمد رسول اللہ نے تعمیر کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پہلی منزل اڑ گئی، سیاسی عدل ختم ہو گیا، سیاسی عدل ختم ہوا، خلافت نے ملوکیت کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے تقریباً کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا، معاشی عدل بھی ختم ہونا تھا، اب جاگیرداری بھی آ گئی۔ رفتہ رفتہ یہ انگریز بعد میں آئے، بہت بعد میں، 1000 سال کے بعد آئے۔ اقوام کے اوپر قبضہ بہت عرصے بعد کیا ہے، ٹھیک ہے بیچ میں تاتاری آ گئے تھے لیکن وہ بھی تو مسلمان ہو گئے۔ یہ پہلے محمد الرسول اللہ کی تعمیر شدہ منزلیں یا عمارتیں خود مسلمانوں نے ڈھائی ہیں، یزید برطانیہ سے نہیں آیا تھا، نہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ آ کے فرانسیسیوں نے کیا تھا، یہ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے کیا ہے، اور یہ وہ ثبوت ہے جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا۔ اور یہ ویسے اب دنیا میں ایک تاریخی حقیقت بھی ہے کہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ایک ثقافتی تحریک ہوتی ہے، ایک سوشل مومنٹ ہوتی ہے، وہ 2-3 نسلیں ہی رہتی ہے، اس کے بعد اس کے اثرات کم پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرما دیا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا ہے، پھر ان سے متصل، پھر اس کے متصل، اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ معاملہ گرتا چلا گیا، اور یہ تصور ذہنوں سے اوجل ہوتا چلا گیا۔ حضور کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے جب تک وہ رہے یہ تصور رہا، اور یہ خلافت کا ملوکیت میں بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے تربیت یافتہ لوگ اب آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے۔ اب اس جو ایک نظریاتی عصبیت ہوتی ہے، اس نظریاتی عصبیت کی جگہ اب ایک قبائلی عصبیت نے لے لی۔ حکومت آخر خلا تو کسی نے پر کرنا تھا، وہ قبائلی عصبیت آ گئی اس کی جگہ پہ۔ اور اس کے بعد جو تھے انہوں نے اگر کوئی کوشش کی، حضرت حسین نے کوشش کی تو جو ہوا آپ کو معلوم ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد نہ معلوم کتنے ہوں گے، حضرت حسین کو تاریخ میں گم نہیں کیا جا سکتا تھا، نواسۂ رسول ہیں، نہ معلوم کتنوں نے کوششیں کی ہوں گی، آخر صاحب ایمان ہر دور میں رہے ہوں گے، کیوں نہیں رہے، اور صاحب حق بھی رہے ہوں گے، جیسے کہ احادیث میں آیا ہے کہ ایک گروہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن یہ تو نہیں آیا کہ ان کی تاریخ بھی محفوظ رہے گی۔ محفوظ تو قرآن رہے گا، تاریخ تو ضروری نہیں کسی کی محفوظ رہی ہو۔ تو صاحب حق لوگ اٹھے، انہوں نے کوششیں کی ہوں گی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ کوششیں ان کی ہم تک ان کی جو ہے وہ تاریخ بھی پہنچی ہو۔ ہمارے سامنے چیزیں ہوتی ہیں، تاریخ مسخ کر دی جاتی ہے، برباد کر دی جاتی ہے، اس کو جو ہے ٹیڑھا میڑھا کر کے مرتب کیا جاتا ہے، اپنی مرضی کی صورت گری کی جاتی ہے اس کی۔ یہ میڈیا کیا کرتا ہے؟ جو میڈیا آج کرتا ہے یہ میڈیا کل بھی کرتا تھا۔
کل الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا اور پریس میڈیا کرتا تھا، یہ جو اخبارات والے کرتے تھے، اور پرسوں یہ ہے کہ اخبارات والے بھی نہیں تھے، تاریخ لکھنے والے تھے، تو جو تاریخ لکھنے والے تھے وہ بھی یہ کچھ کرتے تھے جو یہ بعد میں اخباروں والوں نے کیا یا آپ کے الیکٹرانک میڈیا نے کیا. تو یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے. قصہ مختصر یہ کہ پھر جب انگریز آ گئے، ولندیزی آ گئے، پرتگالی آ گئے، تو پھر تو رہتی کسر بھی پوری ہوگی نا. وہ جو تھوڑا بہت قانون رہ گیا تھا، اسلامی قانون، وہ بھی ختم ہو گیا. یہ ہماری تاریخ میں جو بھی اب تقریباً 1450 برس ہونے کو آ گئے ہیں، اس تاریخ میں صرف یہ پچھلی صدی ہے، جو 20ویں صدی جسے ہم کہتے ہیں، کہ جس میں اثر نو، جسے ہم کہتے ہیں انقلابی سوچ پیدا ہوئی یا ایائی فکر پیدا ہوئی. یہ جو میرا موضوع ہے نا، اسلام کے انقلابی فکر اور اس پر عمل درآمد کی مختلف کوششیں، تو یہ جو عمل درآمد کی مختلف کوششیں ہوئی ہیں یہ 20ویں صدی کا مسئلہ ہے. اس سے پہلے یہ فکر کہیں اجاگر ہی نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل اور اس سے انحراف کی راہیں. تو یہ جو انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل ہوئی ہے، اس میں جہاں تک تجدید کا تعلق ہے وہ علامہ اقبال کے ہاتھوں ہے. اگرچہ کہ اس کی بنیاد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے رکھ دی تھی، لیکن یہ کہ اسے فی الواقع جس نے ایک مجدد کی صورت میں سامنے آ کے، مجدد فکر اسلامی کی صورت میں، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے. اور علامہ اقبال نے جس فکر کی، جسے ہم کہتے ہیں انقلابی فکر، وہ ہے کیا؟ ہم کئی دوستوں سے پوچھتے ہیں جی اسلام کا انقلابی فکر کا مطلب کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں منہج انقلابی نبوی. آپ کسی سے پوچھیں اسلام کے انقلابی فکر کا مطلب کیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ فرائض دینی کا جامع تصور. ہم بڑے سینئر لوگوں کی زبانوں سے اس طرح کے جوابات سنے ہیں. تو انقلابی فکر ہے کیا؟ بات کافی ثقیل ہو گئی ہے. میں ذرا تھوڑا سا ایک ہلکا سا آپ کو، اگرچہ کہ وقت تو تنگ ہے میرے پاس، لیکن پھر بھی ایک تھوڑی ہلکی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. بچپن میں ایک کہانی سنی تھی. اس کہانی میں کچھ واقعات آتے ہیں، لیکن اس کا سبق بڑا اچھا ہے. سبق اس میں یہ، اصل جو سبق دیا گیا وہ یہ کہ پرفیکشن کہیں نہیں ہوتی. تو وہ لوگ جو پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں ان کا گزارا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. ایک ایسے ہی صاحب جو تھے وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو کے چلے گئے کسی چھوٹی سی بات پہ. تو گھر چھوڑ کے چلے گئے. بیوی سے کوئی معمولی سی غلطی ہوئی، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، میرا تمہارا گزارا نہیں ہے. ویسے تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ بیوی نے شعر غلط پڑھا تو بیوی کو طلاق دے دی، اور یا کہ خاوند جو تھا اس نے جو ہے وہ کوئی ایک جملہ غلط بول دیا عربی کا، اور بیگم نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی. بڑے حساس مزاج لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ بھی کوئی اسی مزاج کے تھے، بیوی چھوڑ کے چلے گئے. طلاق تو نہیں دی لیکن گھر چھوڑ کے نکل گئے. آگے دیکھا تو ایک خاتون ہے، وہ اپنے بچے کو مار رہی ہیں، بری طرح پیٹ رہی ہیں. اور جب تحقیق احوال کی تو معلوم ہوا کہ بچہ جو ہے وہ شلوار نہیں پہن رہا. اس نے کہا جی پہناؤ میں دیکھتا ہوں. تو وہ خاتون اسے شلوار پہنا رہی تھی بڑے ذوق شوق سے، لیکن کر یہ رہی تھی کہ بچے کو کرسی پہ کھڑا کرتی، نیچے شلوار پکڑ کے کہتی چھلانگ لگا. وہ چھلانگ لگاتا، دونوں پاؤں یوں، کبھی ایک باہر کبھی دوسرا باہر، اور پھر مارتی، وہ پیٹتی اس کو. خیر اس نے طریقہ بتایا کہ طریقہ یہ ہے، وہ کام ہو گیا. اس سے آگے چلے. آگے ایک خاتون جو تھی وہ گائے کو پیٹ رہی تھی، بری طرح پیٹ رہی تھی. اس نے پوچھا مسئلہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بس میری تو قسمت ہی خراب ہے، میرے گھر والے نے چارہ کاٹا تھا اور وہ چھت پہ چھوڑ کے چلا گیا. اب میں گائے کو سیڑھیاں چڑھا رہی ہوں، چڑھتی نہیں. وہ اوپر چڑھا، اس نے وہ جو گٹھڑی تھی چارے کی اس کو نیچے پھینکا، گائے نے کھا لیا، مسئلہ حل ہو گیا. تیسرے گاؤں پہنچا، اس سے بھی سیریس مسئلہ تھا. وہاں دو برادریاں آپس میں لڑنے کے لیے، قتل و غارت گری کے لیے تیار ہو گئی تھی. وہاں ایک بارات آئی تھی، ان کی جو بھی ایک ویلکم کے لیے جو گیٹ بنایا گیا تھا وہ کہیں چھوٹا بن گیا. اب گھوڑی پہ بیٹھ کے دولہا وہاں سے جب گزر رہا تھا تو وہ اس کی گردن کے برابر آ گیا. تو اب بارات والوں کا مطالبہ یہ تھا کہ گیٹ اکھاڑو تاکہ ہم گزریں، اور لڑکی والوں کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ دولہا کی گردن کاٹیں تاکہ یہاں سے گزر جائیں. اس نے یہ تین واقعے دیکھے. بہرحال ان کا بھی حل اس نے کر دیا. اس نے کہا کہ یار دولہا کے کان میں کہا کہ ذرا تھوڑی سی گردن نیچے کر لو. اس نے گردن نیچے کی، گزر گیا. اللہ اللہ خیر، دونوں بچ گئے. تو یہ تین واقعے دیکھ کے وہ واپس گھر آ گیا. اسے سمجھ آ گئی کہ دنیا ایسی ہی ہے اور لوگوں کی بیویاں میری بیوی سے زیادہ خراب ہیں. وہ واپس گھر آ گیا.
تو بہت سے لوگ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا دنیا کدھر پہنچ گئی. تو میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی، جس کے لیے میں نے یہ سنایا کہ بعض اوقات آدمی پورے دل سے کسی کو شلوار پہنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے مگر طریقہ غلط اختیار کرتا ہے، وہ نہیں پہنتا. گائے کو سیڑھیاں چڑھانے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، اس سے آسان طریقہ موجود ہوتا ہے اس کو چارہ کھلانے کا، لیکن یہ کہ اس کو اختیار نہیں کرتا ہے. اور کسی بات پہ بہت بڑا پھڈا مول لے لیتا ہے، حالانکہ چھوٹی سی گردن نیچے کرنے کی بات ہوتی ہے. اس سے زیادہ کوئی نہ جو ہے وہ گردن کاٹنے کی بات ہوتی ہے، نہ گیٹ اکھاڑنے کی بات ہوتی ہے، اس سے کم پہ معاملہ طے ہو جاتا ہے. تو یہ جو انقلابی فکر ہے، یہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی اس کا نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم اقامت دین کے لیے جمع ہوئے ہیں، اقامت دین کے لیے جمع ہوئے ہیں، اقامت دین کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو وہ واقعی یہ والی شلوار ملک کے اوپر جو ہے وہ چڑھا بھی لے. یہ ضروری نہیں ہے. اس کے لیے اہلیت چاہیے، سمجھ چاہیے، سوچ چاہیے، ایک اسٹریٹجی چاہیے، ایک میتھڈالوجی چاہیے، طریقہ کار چاہیے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ طریقہ کار جس پر نعرے تو ہم نے بہت سنے، 20ویں صدی کا ایشو ہے یہ. اور 20ویں صدی میں جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تو ایشیا یا تو سرخ تھا یا ایشیا سبز تھا. اب تو نہ کسی کو پتا سرخ کیا ہے، سبز کیا ہے. وہ باتیں ہی اتنی پرانی ہو گئی ہیں کہ کسی کو یاد بھی نہیں کہ یہ ایشیا سرخ کیا ہوتا تھا اور ایشیا سبز کیا ہوتا تھا. یعنی یہ کہ یا تو جو ریشیا کا انقلاب ہے وہ آئے گا، کمیونزم آئے گا، یا یہ کہ اسلامی انقلاب آئے گا. تو اسلامی انقلاب کے لیے سبز انقلاب اور رشیا کے انقلاب کے لیے جو ہے سرخ انقلاب. تو ایشیا، پورا ایشیا، یہ جو ہے وہ سرخ انقلاب کی موومنٹ چل رہی تھی اور پورے ایشیا کے سبز انقلاب کی موومنٹ چل رہی تھی. یہ ٹکراؤ تھا اور دونوں ایک جو ایکشن کا ری ایکشن، اس کے اندر پھر وہ جو ہے زور بھی تھا، مومنٹم بھی تھا، اس کے اندر حرکت بھی تھی. اسی حرکت کا نتیجہ تحریک نظام مصطفیٰ کی صورت میں نکلا. اسی حرکت کا نتیجہ اس سے پہلے تحریک پاکستان کی صورت میں نکلا تھا. تو بہرحال اچھی طرح جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ 20ویں صدی سے پہلے آپ کو پورے عالم اسلام میں کبھی بھی اقامت دین کی کسی تحریک کا کوئی سراغ نہیں ملے گا. تو ایک کام ہی نہیں ہوا، ایک سوچ ہی نہیں پیدا ہوئی، ایک خیال ہی نہیں آیا، ایک فکر ہی نہیں پروان چڑھی. تو اب میں دوربین لے کے یا خوردبین لے کے پچھلی صدیوں میں تلاش کرنا شروع کر دوں اقامت دین کا تصور، تو یہ میں بھینس گائے کو چڑھا رہا ہوں چھت کے اوپر، وہ کدھر چڑھے گی؟ یہ تو گٹھڑی نکلی جا کے 20ویں صدی میں ہے، اس سے پہلے ہے ہی نہیں. آپ نے تلاش کرنا ہے تو ادھر تلاش کریں. اور یہ 20ویں صدی میں نکلی ہے رجوع الی القرآن کی تحریک کے نتیجے میں. شاہ ولی اللہ کا میں نے ذکر کیا تو اس لیے کیا، قرآن کی طرف وہ لے کے آئے ہیں واپس، اور جب قرآن کی طرف لے کے آئے ہیں تو قرآن کے اندر سے یہ شے نکل آئی ہے. وگرنہ یہ بڑے آرام سے لوگوں نے قبر میں اسے اتار دیا تھا. کسی نے تقدس کے جامے میں قرآن کو دور کر دیا تھا عوام سے، اور کسی نے کسی اور ذریعے سے کہ نزدیک نہ جانا، گمراہ ہو جاؤ گے. آخر دیکھیے آج اگر برطانیہ میں، آج سے بہرحال یہ بھی تو اب صدی کا قصہ ہو گیا ہے، کوئی ممبر پارلیمنٹ قرآن کو لہرا کے کہتا ہے دیکھو جب تک دنیا میں یہ کتاب موجود ہے اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا. تو جب تک، اصل بات کیا ہے، یہ کتاب نہیں، جب تک دنیا میں ظلم موجود ہو دوسری طرف یہ کتاب بھی ہو، امن نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو یہ کتاب پڑھے گا وہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا. تو اگر ایک وقت میں وہ ظالم حکمران خود مسلمان تھے تو اگر عوام کتاب پڑھتی تو ان کے خلاف نہ کھڑی ہو جاتی. لہٰذا لوگوں کو اس کتاب سے دور رکھ کر نئے سے نئی باتوں میں لے کے جانا، یہ اس وقت کے حکمرانوں کی بھی ضرورت تھی. ہاں وہ سائنس نہیں تھی اس وقت کہ اسے باقاعدہ کوئی تھنک ٹینک، کوئی رینڈ کارپوریشن پیش کرتی، عباسی خلیف جو ہے وہ حاکم کے سامنے وہ اس کی منظوری دیتا، اس کے بعد اس کا نفاذ ہوتا، اس طرح نہیں. لیکن ہوا تو یہی ہے، وہ کوئی شخصیت ہوگی اٹھ کے اس نے کہا ہوگا ہم یہ بیانیہ لے کے چلتے ہیں. آخر وہ قوم جس نے، یوں لگتا ہے جب قرآن پڑھیں کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، اس کی جب یہ حالت ہو گئی کہ تاتاریوں نے کہا کہ تم ذرا ادھر باہر آ کے کھڑے رہو نا، ہم نے تلوار لے کے آئے تاکہ تمہاری گردن ناپیں، وہ بھاگے بھی نہیں. اللہ کے بندے اتنی رضائے رب پہ راضی ہو گئے کہ رب گردن مروائے تاتاریوں سے تو تب بھی ہماری گردن جھکی رہے گی. آخر یہ بھی تو پٹی کسی نے پڑھائی تھی نا، کوئی تربیت دی تھی نا، کسی نے سوچ کے پیدا کی تھی. اور یہ سوچ ان حکمرانوں نے پیدا کی تھی جو ڈرتے تھے کہ ہمارے خلاف کہیں یہ بغاوت نہ کرتے. لہٰذا جب حکمران بدل گئے تو انہوں نے نئے حکمرانوں کے آگے بھی اسی طرح گردن ڈال دی جیسے پہلے حکمرانوں کے آگے ڈالی ہوئی تھی. اور یہ بالکل ایک غیر قرآنی سوچ تھی. لہٰذا جب دوبارہ قرآن کی طرف رجوع ہوا ہے تو تب جا کر اثر نو یہ ایک رجوع الی القرآن کے نتیجے میں اقامت دین کا خیال بھی مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر ہوا ہے.
اور اس کا کریڈٹ سارے کا سارا جو ہے وہ علامہ اقبال کو جائے گا. لیکن علامہ اقبال نے اس کے لیے اپنی اگرچہ کہ ایک آدھ ثبوت ملتا ہے وہ 1936-37 کے قریب کہ انہوں نے کوئی اس کے لیے جماعت کی بھی بنانے کی کوشش کی, لیکن یہ کہ اس سے پہلے اس کی اٹمپٹ تعمیل, عمل درآمد, اس خیال کو عملی جامہ پہنانا, یہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں جنہوں نے حزب اللہ بنائی ہے, ایک پارٹی بنائی. دیکھیں جماعت اس وقت جماعت شیخ الہند بھی تھی, جسے وہ آپ کہتے ہیں جمعیت علماء ہند, جس میں تمام علماء جمع تھے. اس سے ہٹ کر ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ, اللہ کی پارٹی بنائی, اور اس کا مقصد یہ رکھا بنانے کا حکومت الہیہ کا قیام. اس وقت حکومت انگریزیہ ہے یہاں پہ موجود, ہم حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں. بہرحال 1912 سے لے کے 1920 8 سال اس کی دعوت بھی دی, اس کے لیے محنت بھی کی, تگو بھی کی, کوشش بھی کی, قربانیاں بھی دی. 1920 میں بعض وجوہ کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر, اس لیے کہ عوام پر مکمل کنٹرول جو تھا وہ علماء کا تھا, اور علماء نے شیخ الہند کی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا ابوالکلام کے معاملے میں کہ ان کو ہم امام الہند ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی سب سے بڑے عالم دین جو اس وقت تھے اور مؤثر بھی تھے, جن کی حیثیت بھی تھی, ان کی بات بھی اس وقت کے علماء نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم اس کام کے لیے ابوالکلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. تو گویا ان کے لیے رستہ بند ہو گیا. انہوں نے اس کتاب, اس پارے کو بند کیا اور کانگریس میں شامل ہو کے انہوں نے ایک سیاسی تحریک کا حصہ بن گئے, اور اس کام کا بیڑا جو ہے وہ چھوڑ دیا, یہ کام ہی چھوڑ دیا. لیکن یہ کہ کوئی زمین تو ہموار کر گئے نا. کوئی کام علامہ اقبال کی شاعری نے کیا, کوئی ابوالکلام کی اس محنت نے کیا. نتیجے میں اب جب کھڑے ہوئے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے لیے بہت سا کام اس سے پہلے ہو چکا ہوا تھا. کچھ ایک ریئیکشن بھی پیدا ہوا تھا. وہ 1924 میں جب خلافت ختم ہو گئی تو ایک عام آدمی کے دل میں بھی کسک پیدا ہوئی کہ ہمارا جو تھوڑا بہت ایک اجتماعی ڈھانچہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو گویا ایک ریئیکشن میں بھی ایک جذبات تھے لوگوں کے. تو اس کے لیے مولانا مودودی کے لیے ایک بڑا اچھا موقع پیدا ہوا. چنانچہ ان کی تحریریں بہت پسند کی گئیں, اس کے لیے ایک رائے عامہ ہموار ہوئی. تو یہ 1939, ویسے تو انہوں نے جماعت تو بعد میں بنائی, لیکن یہ کہ تقریباً یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جماعت بنانے کے قریب آ گئے تھے 1939 تک. تو 1939 سے لے کر, وہ بڑی کلیئر بات بھی انہوں نے کرنے شروع کر دی تھی, 1950 تک ایک خالص جسے آپ کہیں اسلامی انقلابی جماعت, یہ جماعت اسلامی. آپ ذرا اس کا باقی باتوں کو چھوڑیں. ابھی ہم نے جو بیانیہ آپ سنا ہے نا اپنے مدثر بھائی سے, اس بیانیے کو ذہن میں رکھیں تو میں آپ کو تھوڑی سی چند جھلکیاں جماعت اسلامی کی بتاتا ہوں. مولانا مودودی نے جب یہ فیصلہ کیا یا فتویٰ دیا آپ کہیں کہ انگریز کی ملازمت جائز نہیں ہے, میرا خیال ہے ڈاکخانہ اور ایک دو اس طرح کی جو پبلک فائدے کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر انہوں نے انگریز کی ہر قسم کی جاب جو ہے اسے حرام قرار دے دیا. اب جماعت اسلامی میں آنے کا مطلب یہ ہے آپ وہ نوکری نہیں کر سکتے. آپ سوچیں اگر آپ وکیل ہیں تو آپ وکالت نہیں کر سکتے, آپ جج ہیں تو آپ جج نہیں رہ سکتے. ظاہر ہے اللہ کا قانون کے مقابلے میں غیروں کا بنایا ہوا قانون ہے, اس کی بنیاد پر آپ کی جو ہے وہ مقدمہ لڑنا, اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا, یہ تو اللہ کی حاکمیت کے خلاف بغاوت کی تائید کرنے کے مترادف ہے. آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ انگریز کی فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتے. کچھ مطلب ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. آپ یہ بات کسی ملک میں آج کر کے دیکھیں. امریکہ جیسے مہذب ملک میں اگر کوئی یہ کہے جی فوج کی بھرتی جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو اس کا بھی تو مقدمہ بن جائے گا اس کے اوپر. تو پہلے ذرا اس کاٹ کا اندازہ لگائیں جو اس دعوت کے اندر تھی, اور اب یہ بات سوچیں کہ جو جماعت میں شامل ہوتا ہوگا وہ کتنی بڑی قربانی دے کے آتا ہوگا. یہ جو بھی مولانا مودودی کی دعوت تھی یہ پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں آ سکتی تھی نا, یہ ان پڑھوں کی سمجھ میں تو کم ہی آئے گی. جب تک اسے کوئی اسپوکن ورڈ میں نہ سمجھائے وہ کیسے سمجھے گا, وہ لٹریچر تو پڑھ ہی نہیں سکتا. لہٰذا وہ جو کاشتکاری سے وابستہ ہیں یا جو عام طور پہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں ان کی تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی سمجھ میں آئے گی. اور پڑھا لکھا آدمی کہیں نہ کہیں نوکری کرتا ہے, جس کا مطلب ہے جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے لیے اسے نوکری چھوڑنی پڑے گی, جس کا مطلب ہے اپنا کیریئر چھوڑنا پڑے گا. تو جناب
اس دور میں جو سی ایس ایس کیے ہوئے تھے، سی ایس پی تھے، انہوں نے نوکریاں چھوڑی ہیں، دودھ بیچا ہے، گوالوں سے دودھ خرید کے دودھ بیچا ہے. اور یہ بات مجھے خود ڈاکٹر صاحب نے بتائی، ڈاکٹر اسرار احمد نے، کہ ہمیں منٹگومری میں جو صاحب دودھ دیتے تھے وہ ایک بہت بڑے محکمے میں اس سے پہلے آفیسر تھے، مولانا مودودی کے اس فتوے پر انہوں نے اپنی جو ہے جاب چھوڑ کر گاؤں سے دودھ خرید کے لا کے ہمیں شہر میں بیچتے تھے. کوئی وکیل ہے، یہ میاں طفیل محمد صاحب کیا تھے؟ وکیل تھے، چھوڑ دی وکالت، چھوڑ دی. تو کیریئر داؤ پہ لگ گیا یا نہیں لگ گیا؟ اور آج کے دور میں سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا انگاروں پہ لیٹنا، جیب میں روپیہ نہ ہونا ہے. آپ کے پاس کل کے یوٹیلیٹیز کے لیے مال نہ ہو، آپ انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں. کیسے نیند آئے گی آپ کو؟ یہ وہ دور تو نہیں جنگل میں جائیں گے، لکڑی کاٹیں گے، آ کے آپ چولہا جلا لیں گے اور گھاس پھوس لائیں گے، ابالیں گے، خود بھی جو ہے وہ پانی پی لیں گے، بچوں کو بھی پلا لیں گے. اب بجلی ہے، گیس ہے، اور ضروریات ہیں، کرایہ دینا ہے مکان کا. اس دور میں یہ کوئی معمولی بات تھی؟ اور اگر وہ سینکڑوں میں ایسے ارکان اور ایسے کارکن تیار ہو گئے ہیں تو یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اس کی مثال آپ کو ادھر ہی ملے گی، پھر یا تحریک شہیدین میں ملے گی. وہ ذرا 19ویں صدی کی بات ہے، اس کا پس منظر دوسرا تھا، اس لیے میں نے اس کو ادھر نہیں شامل کیا. لیکن یہ کہ آپ کو اس بنیاد پر کہ ہم نے اللہ کا دین قائم کرنا ہے، تو جب جماعت بنائی ہے تو اس میں انقلابیت ایویں ہی نہیں آ گئی. اس میں آنے کا مطلب تھا اپنے اسماعیل کو قربان کر کے آؤ، اپنے بچوں کی، اپنے کیریئر کی قربانی دے کے آؤ. اسماعیل قربان تو ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے، بھوکا اسماعیل روز روز برداشت کرنا اس قربانی سے زیادہ مشکل کام ہے. کر کے آؤ. یہ جماعت اسلامی تھی. آپ آج جماعت اسلامی کا ہم نام لیتے ہیں تو آپ کو وہی کچھ نظر آتا ہوگا جو پولٹری فارم کے ڈیلر جو بنے ہوئے ہیں. تو یہ وہ جماعت اسلامی سے نسبت خاکرہ بعالم پاک، جو ہم مسلمانوں کا تعلق محمد الرسول اللہ کا ہے، وہ اس جماعت کا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، 1939 سے 1950. پھر پاکستان بن گیا تو جیسے ابوالکلام آزاد انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو کے قومی تحریک کا حصہ بن گئے، ایسے ہی در حقیقت سوچے سمجھے بغیر یا سوچ سمجھ کر، نتیجہ نہ جانتے ہوئے یا جان بوجھ کر، جماعت اسلامی پاکستان کی قومی سیاست کی نظر ہو گئی. اب اس کے اندر وہ رفتہ رفتہ وہ بنیاد وہاں سے پڑ گئی، بیج رکھا گیا. اب وہ اصول پسندی سے، خالص اصولی جماعت سے اس کا سفر ایک قومی جماعت کی طرف شروع ہو گیا. قومی جماعت اور اصولی جماعت میں ایک بنیادی فرق ہے. اصولی جماعت کا کام یہ، وہ اصول کو دیکھے گی، فائدے نقصان کو نہیں دیکھے گی. قومی جماعت کا مقصد کیا ہے؟ قوم کا نقصان نہیں ہو، باقی سچ یا جھوٹ کا، خیر یا شر ہونے کا انحصار اس پر ہے کہ قوم کا فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے. آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اس بات کو چھوڑو، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا، اس کو چھوڑ دو، یہ ایک اسٹرکچر بچا لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اصول ختم ہو گیا، اصول پرستی ختم ہو گئی ہے. اب آ گیا ہے وہی مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. یہ جو ہم نے سٹرکچر بنایا ہے، جو ہماری دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کے کام آتا ہے، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہماری اسی سے جو ہے کاروبار ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، اس کو بچا لو. باقی یہ ہے کہ خیر ہے، اصول جاتے ہیں تو جائیں. یہی قومی سطح پر، ملکی سطح پر، ساری دنیا میں یہی اصول کار فرما ہے. ہر وہ شے خیر ہے جو آپ کے فائدے میں ہے، ہر وہ شے شر ہے جو آپ کے نقصان میں ہے. اصول کو مارو گولی، فائدہ نقصان دیکھو. تو بہرحال وہ اصولی سے قومی جماعت میں تبدیل ہو گئی، وہ اصول پرستی اس کی ختم ہوتی چلی گئی. اور اب جہاں تک بات پہنچی ہے وہ تو خیر پہنچی. لیکن یہ کہ اس کے 25 سال بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جماعت کے ایک جو فرد تھے، رکن تھے، اور ان کو اللہ نے توفیق دی، ڈاکٹر اسرار احمد، انہوں نے تنظیم اسلامی بنائی، جس میں ہم میں سے بیشتر، میرا خیال ہے ہم جہاں بیٹھے جو ہیں 95% لوگ وہ ہیں کہ جن کی وابستگی تنظیم اسلامی سے. تو ہم ان کی پکار پر لبیک کہہ کے اس میں شامل ہوئے. ابھی میرے پرانے ساتھی ملے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کب شامل ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ 84-85 میں شامل ہوا تھا.
تو میں نے کہا اس وقت جب میں شامل ہوا تھا اتنے ہی تھے جتنے آج ہم یہاں جمع ہیں، تو ایک سفر اس وقت شروع کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر ایک، بلکہ آپ کو ہر کتاب کے جو پچھلا صفحہ ہے اس کے آخر میں لکھا ہوا مل جائے گا، تنظیم اسلامی نہ کوئی مذہبی فرقہ ہے، نہ معروف معنی میں کوئی سیاسی جماعت، بلکہ ایک اسلامی اصولی انقلابی جماعت ہے. اب میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس انقلابی کی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں. بانی تنظیم اسلامی نے جو ایک منہج انقلاب نبوی کے عنوان سے کتاب رکھی ہے، اس میں اصل میں وہی، اب آپ اسے کہیں کہ انقلاب کا طریقہ کار بیان کیا ہے، یا یہ کہیں کہ بچے کو، یعنی نظام کے بچے کو شلوار پہنانے کا طریقہ بیان کیا ہے. اگر وہ طریقہ نہیں ہوگا تو چھلانگیں لگاتے رہیں، وہ تو کام تو نہیں پورا ہوگا، وہ تو اسی طریقے پہ چل کے پورا ہوگا. تو وہ بیان کیا ہے. وہ جو طریقہ ہے اس میں پہلی بات انہوں نے جو کہی وہ کیا ہے کہ دیکھیں، انقلاب کے لیے سب سے پہلے انقلابی نظریے کی ضرورت ہوتی ہے. انقلاب کے لیے سب سے پہلے انقلابی نظریے کی ضرورت ہوتی ہے. اب میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ بات سمجھے بغیر آج کی تنظیم جو انحراف کر چکی ہے اور رستے سے ہٹ چکی ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلی بات یہ سمجھیے، انقلاب اگر آپ نے لانا ہے تو انقلاب لانے کے لیے ایک انقلابی نظریے کی ضرورت ہے. انقلابی نظریے کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ انقلابی نظریہ وہ ہوتا ہے کہ جو نظام کے اجتماعی گوشوں میں سے کسی ایک میں بنیادی تبدیلی لائے، بلکہ ان کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اس کی جڑوں پر تیشہ بن کے گرے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ انقلابی نظریے کی جو دوسری لازمی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیا ہو، اور اگر نیا نہ پرانا ہو تو اس کی تعبیر نہیں کی گئی ہو تب وہ انقلابی ہے، اگر نہ پرانی تعبیر تو وہ اسٹیٹس کو جنم دے گی. تو توحید ہمارا انقلابی نظریہ ہے، اور یہ چلا آ رہا نظریہ، نیا نہیں ہے، پرانا ہے. جو نوح کی طرف بھی یہی تھا، آدم کی طرف بھی یہی تھا، یہ تو پرانا چلا آ رہا ہے. لیکن یہ کہ نوح کے دور میں اس کی تعبیر اور تھی، موسیٰ کے دور میں تعبیر اور تھی، محمد رسول اللہ کے دور میں تعبیر اور ہے. آج اگر آپ نے انقلاب برپا کرنا ہے تو اس توحید کی بھی تعبیر نہیں کرنی پڑے گی. زمانہ بدل گیا ہے، وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہہ چکا ہے، یہ ایک نیا دور ہے. پورا ایک بات ذہن میں رکھیں، اتنی عظیم تبدیلی آ چکی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آج کے دور میں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو معاشرہ تھا پوری دنیا میں وہ جاگیردارانہ یا قبائلی معاشرہ تھا. آج بدل کے معاشرہ سرمایہ دارانہ ہو چکا ہے، اور اس میں اب قبائلیت کی کوئی گنجائش نہیں رہی. بس کوئی ریموٹ ایریاز ہیں دنیا میں جہاں قبائلیت باقی ہے، وگرنہ مین سٹریم دنیا اب قبائلیت کو چھوڑ چکی، بادشاہت کو چھوڑ چکی، پورا سٹرکچر جاگیرداری ختم ہو چکی، پورا سٹرکچر چینج ہو چکا ہے. نئے ڈائنمکس ہیں، نئی روح اثر ہے. اس روح اثر کو پہچان کر اس کی ایک نئی تعبیر کرنی ہوگی، تب یہ انقلابی نظریہ ہوگا اور آپ انقلابی جماعت ہوں گے. وہ نئی تعبیر کیا ہے؟ وہ فرائض دینی کا جامع تصور نہیں ہے، وہ منہج انقلاب نبوی نہیں ہے. وہ نئی تعبیر ہے جو ایک نئے معاشی، سیاسی، سماجی نظام کی بنیاد بنے. اللہ حاکم ہے. توحید کا ایک مطلب اس دور میں کیا تھا؟ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں ہوگا. آج کسی کو کوئی کم ہی سجدہ کرتے ہیں، بتوں کو بھی لوگ نہیں سجدہ کرتے. آج کا شرک اور ہے، آج سیاسی شرک ہے. آج حاکمیت اللہ کی نہیں مانی جاتی، عوام کو منتقل کر دی گئی ہے. اسی طرح آج لوگ کہتے ہیں میرا مال میری مرضی، بلکہ اب تو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. آپ نے ایک نیا معاشی نظام اس اصول پر کہ یہ مال بھی تمہارا نہیں، جسم تمہارا تو بہت دور کی بات ہے، مال بھی تمہارا نہیں. مال اللہ کا، مالک وہ ہے، تمہارے پاس یہ امانت کے طور پر ہے. تو جب تمہارے پاس امانت کے طور پر ہے تو تم تصرف بھی مالک کی مرضی کے تحت کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. تو اس بنیاد پر آپ نے ایک نیا معاشی نظام، اس کا ایک خد و خال پیش کرنے ہیں، ایک نئے سیاسی نظام کے خد و خال پیش کرنے ہیں. اب اگلی بات سمجھ لیجئے، یہ نئے جو سیاسی اور معاشی نظام کی آپ نے نقشہ گری کرنی ہے، یہ ایسی ہو
کہ آپ کے معاشرے کے انٹلیکچوئل کو کنونس کرنے والی ہو. اگر آپ انٹلیکچوئل کو قائل نہیں کر سکے، جذباتیت سے انقلاب نہیں آتا، مر سکتے ہیں آپ. یہ 2 لاکھ کی جو بات کہی جا رہی ہے نا، 2 لاکھ آدمی مارنا کیا مشکل ہے؟ 16 لاکھ تو افغانستان میں مر گئے. روس کے خلاف جو جہاد ہوا 16 لاکھ شہید ہو گئے. ابھی جو امریکہ کے خلاف ہوا 5-6 لاکھ اس میں کام آ گئے. 2 لاکھ تو کشمیر میں شہید ہو گئے. بھئی 2 لاکھ آدمی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دینا کیا بڑا مسئلہ؟ اس سے جیلیں بھر جائیں گی کیا؟ 2 لاکھ آدمی جو آج کی دنیا کے اصولوں سے ہٹ کے چل رہے ہیں، ان کو اٹھا کے ہیلی کاپٹروں میں بھر کے جا کے سمندر میں ڈبو دینے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کون سے انسانی حقوق کے کسی تنظیم کو کوئی تکلیف ہو جائے گی؟ کسی کو کچھ نہیں ہونا. لیکن یہ 2 لاکھ لوگ اگر معاشرے کے انفلوئنشل لوگ ہوں، انٹلیکچوئلز ہوں، ٹرینڈ سیٹر ہوں، رائے عامہ ہموار کرنے والے ہوں، تو آپ کو پتہ ہے 3 بلاگر اٹھائے گئے تھے، طوفان آ گیا تھا کہ نہیں آ گیا تھا؟ اٹھائے گئے تھے نا 3 بلاگر، اور ان پہ بڑا سیریس جرم بھی لگایا گیا تھا کہ انہوں نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے. لیکن پھر بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے، مہینے کے اندر اندر چھوڑنا پڑا. تو اس کا مطلب ہے یہ انقلابی نظریہ چل تب سکتا ہے کہ اس کا پوٹینشل ہو انٹلیکچوئل کو پوزس کرنے کا. اگر یہ پوٹینشل اس کے اندر نہیں ہے، یا تو آپ کو پاجامہ پہنانے کا طریقہ نہیں آتا، یا آپ جو ہے جان بوجھ کے گائے کو کھانا کھلانا نہیں چاہتے، مار مار کے انہوں سیڑھیاں چڑھانے کی کوشش کر رہے ہو. سوال ہی نہیں پتا تھا. آپ بس دکان چمکا رہے ہیں، آپ کو انقلاب نہیں لانا چاہتے، آپ سیریس نہیں ہیں، آپ بزنس آپ کا مطلب ہی نہیں ہے. لانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو لے کے کھڑے ہوں، اور اس کو لے کے کھڑے ہوں گے تو وہ تبھی ہے کہ اس کے اندر یہ پوٹینشل ہو کہ وہ انٹلیکچوئلز کو پوزس کر سکے. جس کا مطلب ہے یہ 2 لاکھ عام آدمی نہیں چاہیے، 2 لاکھ خاص آدمی چاہیے. اگر عام آدمی چاہیے، آپ جائیں جذباتی تقریریں کریں جیسے سیاسی لوگ تقریریں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو نعرے لگانے پہ اسی وقت مجبور کر دیتے ہیں. نہیں، آپ نے سے کتنوں کا خون گرم کر دیا ہوگا خادم حسین رضوی صاحب نے. بھائی کئی لوگ ہوتے ہیں انہیں پہن دی سری تو ہی. لیکن یہ کہ اگر آپ نے واقعی انقلاب لانا ہے تو اس کے لیے یہ کام، یہ طریقہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ انداز نہیں ہے، اس کے لیے جذباتیت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے اندر کنونسنگ پاور ہو. اور وہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ آج کا مسئلہ حل کر کے لوگوں کے سامنے نہ رکھیں. ایشوز کیا ہیں آج کے سیاسی نظام کے اندر؟ خرابی کیا ہے؟ پانی کہاں مرتا ہے؟ پہلے اس کی تشخیص کریں، پھر اس کا حل اپنے توحید کے اس انقلابی تصور کے تحت ایسا پیش کریں ایک بندے کو، ایک غیر جانبدار آدمی کو کنونس کر سکے. یہی معاشی نظام کے بارے میں آپ کریں. یہ وہ تحقیقی کام، یا بلکہ اس کو آپ کہیں یہ وہ تخلیقی کام ہے جس کے لیے کہ انجمن الخدام القرآن کی بنیاد رکھی گئی تھی. آج تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی انہیں کہ یہ نشت ثانیہ والے کام کے اور منہج کا آپس میں تعلق کیا ہے. کہتے 2 علیحدہ کتابیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی ربط ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ تو بالکل ہی نہ سمجھنے والی بات ہے. اصل بات کیا ہے؟ وہ کام ہوگا در حقیقت تحقیق کا، تخلیق کا، جس کے ذریعے سے ایک آئیڈیا، ایک نئی آئیڈیالوجی، ایک نئی انقلابی سوچ وہاں پروان چڑھائی جائے گی. پھر یہ کہ اس کی بنیاد پر ایک دعوت، ایک ایجوکیشن، ایک جو ہے وہ عوام مہم، جس سے وہ لوگوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے جو اس لیول کی بات کو سمجھ کر آپ کے قریب آئیں، پھر ان کی تنظیم ہے. یہ ان کو جوڑنا ہے، ان کو منظم کرنا ہے، ان کو ایک طاقت میں ڈالنا ہے. اور یہ در حقیقت لیڈرشپ کی تنظیم ہے، یہ کوئی عوامی تنظیم نہیں ہے، یہ لیڈرز کو جمع کرنے کی تنظیم ہے. یہ ہوگی ریولوشنری پارٹی. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہوا کیا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا آج کی حالت کیا ہے، تو آج کی حالت کو ایک تو عالمی تناظر میں دیکھیں. پہلی بات یہ کہ ایک مکہ تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت لے کے کھڑے ہوئے. وہ مکہ ہی تھا بس. پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد شام والوں کو پتہ لگا ہوگا کہ کوئی ایسی بات. طائف والوں کو بھی کئی دنوں بعد پتہ لگا ہوگا. مکہ ہے. آج دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اسے گلوبل ولیج کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ مکے ایک شہر کے اندر، شہر کیا تھا، قصبہ تھا، شاید خبر دیر سے پہنچتی ہو. آج دنیا پوری میں وہ خبر اتنی جلدی پہنچ جاتی ہے جتنی کسی گاؤں میں دیر میں پہنچتی تھی. اتنی دیر میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے.
فاصلے مٹ چکے ہیں، ذرائع ابلاغ عام ہو چکے ہیں، لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہیں جیسے گاؤں میں کنیکٹڈ ہوتے تھے. یہ عالمی ویلیج ہے، پوری دنیا ایک گاؤں کی صورت اختیار کر چکے، اس میں ہم رہ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ کی کسی ریموٹ ایریے میں کوئی اکیلے میں کوئی کام نہیں کر سکتے. یعنی جیسے وہاں ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عتبہ ابن ربیعہ، ابی ابن خلف کی جو حیثیت تھی، آج عالمی طاقتوں کی وہ حیثیت ہو گئی. جیسے وہاں آپ بولیں گے تو یہ آپ کے مقابل آ جائیں گے. آج آپ دنیا میں کہیں بھی ذرا سی طاقت گین کریں گے تو یہ عالمی طاقتیں آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائیں گے. نبدائی، اور ان کی وہ جو ڈاکٹرائن ہے وہ آپ کے علم میں ہے، پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن ہے، نپ دا ایول ان دا بڈ. لہذا یہ کہ ہلیا نہیں تو سلیا نہیں. آپ ایک ایسے ایرا میں رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں. چنانچہ سیانہ آدمی، سمجھدار آدمی، جس کا اس دنیا میں مفاد ہے، کیریئر ہے، جس کا یہاں پہ کاروبار جمع ہوا ہے، اور جمع ہوا ہی نہیں ہے، پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، 4 چاند لگ رہے ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. اس کا اگر دماغ صحیح کام کر رہا ہے تو اسے کم از کم اس سوچ کی طرف نہیں آنا چاہیے. کیونکہ اس کی طرف آنے کا لازمی مطلب کیا ہے کہ یہ والا کاروبار اب نہیں چلے گا. کیونکہ ظالم سماج ایسا ظالم سماج ہوتا ہے، سب سے پہلے پیٹ پہ لات مارتا ہے. وہ آپ کو پکڑ کے کہیں گم کر دیں، مسنگ کر دیں تو وہ شور مچتا ہے، خامخواہ آپ ہیرو بنتے ہو. لیکن یہ کہ وہ صرف آپ کی ٹیکس کی فائل ہی کھول لیں تو آپ کو 14 طبق روشن ہو جائیں گے. جتنا بڑا آپ کا کاروبار ہے اتنے زیادہ طبق آپ کے روشن ہوں گے. اب یہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بندہ ہو سرمایہ دار، ٹکر لے اسٹیبلشمنٹ سے، ای خیال استو محال استو جنو، اس نے کمپرومائز ہی کرنا ہے. بلکہ بندہ ہو کاروباری، جس کی ساری میتھڈالوجی یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ جاتا دیکھیے تو آدھا دیجئے بانٹ. کاروبار تو بغیر کمپرومائز کے ہوتا ہی نہیں. آپ نے ایک ریٹ بتایا، اس پہ بات نہیں بنی، گاہک نہیں جانا چاہیے، اس کو پھنسانا ہے آپ نے تو پھر بہرحال کم سے کم یہ کر کے اسے اپنے ساتھ جوڑنا ہے. تو کاروبار تو کمپرومائز کے بغیر نہیں ہوتا. بڑی پیاری بات قرآن مجید میں آئی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھا کے آگے ہو گئے ہیں، ہمیں اس پہ صبر نہیں کر سکتے. فادع لنا ربک، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو، دعا کرو اس سے کہ وہ ہمارے لیے نکالے مما تنبت الارض من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا. ہم ترکاریاں کھائیں گے، سبزی ٹماٹر کھائیں گے، پیاز کھائیں گے، دالیں کھائیں گے، یہ من و سلوا، بس کتنا کھائیں، اکتا گئے. تو حضرت موسیٰ نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدل کے وہ شے لینا چاہتے ہو جو گھٹیا ہے اس چیز کے مقابلے میں جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا فان لکم ما سألتم، تم جاؤ سیٹل ہو جاؤ شہر میں تو جو تم نے مانگا وہاں تمہیں ملے گا. لیکن اس کا ایک نتیجہ ہے، وہ کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ایک آدمی غنی ہے، اس کو کسی کے احتیاج ہی نہیں ہے، نہ اسے پانی چاہیے کسی سے، نہ اس نے کٹھا موڑنا ہے، نہ اس نے کسی کے ساتھ نہر سے جو ہے وہ شریکہ کرنا ہے. وہ بے پرواہ آدمی ہے، وہ اپنی ٹھاٹھ سے رہ سکتا ہے. ایک آدمی ہے جس کو ضرورت ہے، اس نے اپنے کھیت میں جانے کے لیے دوسرے سے رستہ مانگنا ہے، اس نے اپنے کھیت کو پانی دینے کے لیے کسی اور کے ساتھ جو ہے اچھا تعلق رکھنا ہے، کم از کم سلام تو کرنا پڑے گا. تو اب اس کا تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، اس کے نتیجے میں لازماً تمہیں ذلت اور مسکنت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ظاہر ہے کھیتی باڑی کرنی ہے، جب فصل بالکل حاصل کرنے کے قریب ہو اس وقت تو کہیں چیلنج آ گیا، تم جنگ تو نہیں کر سکتے. آلو لگائے تھے بڑی محنت سے، اب وہ نکالنے کا وقت آیا ہے، اوپر سے یہ کہ کوئی چیلنج پیش آ گیا، اب آلو نکالوں یا یہ کہ جنگ کرنے جاؤں، کھجوریں اتاروں یا تبوک میں حصہ لوں. تو یہ تو ہر موقع پہ تمہیں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو جس کو جان و دل عزیز ہو، جان و مال عزیز ہو، جس کو دنیا عزیز ہو، جسے کاروبار عزیز ہو، جسے اپنے مفادات عزیز ہوں، جسے کیریئر عزیز ہو، اس کے لیے یہ بیانیہ جو ابھی بیان کیا جا رہا تھا یہ تو قابل قبول نہیں ہو سکتا. یہ سیانوں کا کام نہیں ہے. تو بڑی عجیب بات ہو گئی، دعوت آپ نے سیانوں کو دینی ہے، انٹلیکچوئلز کو دینی ہے، لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ
میں کہہ رہا ہوں کہ سیانوں کا کام نہیں ہے، اس مسئلے کا حل ہے جو اقبال نے پیش کیا ہے کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ جب تک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا وہ خرد کی گتھیاں سلجھ رہی ہیں، اب سمجھ ہمیں آ گیا کہ اس کا حل یہ ہے تو خرد کی گتھیاں ساری سلجھ گئیں۔ اب یہ حل سمجھ میں آ گیا، لیکن اس پر چلنے کے لیے عقل نہیں ساتھ دے گی، وہ کہے گی بڑا خطرہ ہے، کاروبار گیا، وہ کہے گی کیریئر گیا، وہ کہے گی نقصان ہو گیا، وہ کہے گی جیل گیا، وہ کہے گی بس مسنگ ہوا۔ لہذا بات عقل کی کرو، سمجھداری کی کرو، کمپرومائز کرو، کچھ مچل دبا کے کرو، کچھ رگڑ کے کرو، کچھ مل کے کرو اپنی زبان، لیکن یہ کہ کھری سیدھی سچی دو ٹوک ببانگ دول یہ بات نہ کرو، عقل یہ سمجھائے گی۔ لیکن یہ کہ یہاں آگے اگر چلنا ہے تو اب عقل نہیں، اب جنون چاہیے، اب عشق چاہیے، اب اپنا سب کچھ نچھاور کرنا چاہیے۔ یہ جذبہ جب تک یہ موٹیویشن مل رہی ہو کسی اجتماعیت کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجتماعیت اس رخ پہ چل رہی ہے جس کے لیے کہ وہ بنی تھی۔ اور جب کسی اجتماعیت کے اندر یہ موٹیویشن ختم ہو جائے، مصلحت آ جائے، جب کسی اجتماعیت کے اندر اس جذبے کے مقابلے میں دنیاوی مفادات آ جائیں، آپس کے تعلق آ جائے، اس روح کے مقابلے میں، اس نظریے کے مقابلے میں، اس سوچ و فکر کے مقابلے میں تنظیمی ڈھانچہ، سٹرکچر، ظاہری جو اس کا جو ہے اللہ گلہ وہ اہم تر ہوتا چلا جائے، شخصیتیں اہم تر ہوتی چلی جائیں، تو اس کا مطلب ہے یہ بدل چکی ہے، یہ ٹرن لے چکی ہے، یہ اب اس نے یہ مین سٹریم پارٹی بن چکی ہے، یہ اسی رخ پہ چل پڑی ہے جس رخ پہ ساری دنیا چل رہی ہے۔ یہ ایک موٹا موٹا پیمانہ ہے جس پہ آپ کسی کو بھی پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں۔ اب میں خاص طور پہ تنظیم اسلامی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ جو احیائی فکر ہے یا یہ جو ہمارا ایک نظم ہے، اس کے اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو پہلی بات جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان، وہ لوگ جو ایک نیا شعوری ایمان کے ساتھ شامل ہوئے۔ سب سے پہلا اختلاف ہمارے امیر صاحب کو یہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے رہا ہے، انہوں نے بیان بھی کیا ہے کہ یہ طالبان افغانستان، ان کا کوئی شعوری ایمان تو نہیں تھا، وہ چینج لے آئے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کا یہ دعویٰ غلط تھا۔ دوسری بات، ڈاکٹر صاحب نے اسی ایمان کے بارے میں جو مختلف تشریحات کی ہیں ان میں سے ایک قانونی ایمان، ایک حقیقی ایمان، پھر ایک اس میں زیرو لیول بھی بیان کیا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ تشریح بھی علماء کی تشریح سے ہٹ کریں، اور علماء کی تشریح کے مطابق جو بات ہے وہ صحیح ہے اور ڈاکٹر صاحب کی یہ بات غلط ہے۔ موٹی بات آپ کے سامنے میں رکھ دوں، جب آپ نے علماء ہی کی تشریحات لے کے چلنی ہیں تو توحید کی جدید تعبیر کیسے ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ انقلابی نظریے کے لیے ضروری ہے کہ تعبیر نہیں ہو، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے روایت سے ہٹ کر نہیں چلنا، مجمع علیہ موقف سے ہٹ کر نہیں چلنا، تو پھر نئی تعبیر کدھر سے آئے گی؟ پھر سیاسی نظام کی نئی تشریح کیسے ہوگی؟ پھر معاشی نظام کی نئی تشریح کیسے ہوگی؟ وہ تو آپ کو پھر امام ابو حنیفہ نے دو تشریحات کر دی، ان پہ قناعت کرنی پڑے گی، وہ سیاست کے میدان میں ہوں یا معیشت کے میدان میں ہوں۔ اور امام ابو حنیفہ کی تشریحات کو بھی کوئی نہیں مانتا آج کل، وہ ان کی نئی کی ہوئی ہیں، کیونکہ ان تشریحات کے مطابق بھی جاگیرداری کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ تو موٹی بات یہ ہے کہ جب آپ کا نظریہ ہی انقلابی نہیں رہا، جب اس کی کاٹ ہی نہیں رہی، جب اس کے اندر کوئی چبھن والا کانٹا ہی آپ نے نہیں چھوڑا، آپ کدھر سے انقلابی ہو جائیں گے؟ آپ کدھر سے اصولی ہو جائیں گے؟ آپ کدھر سے وہ انقلاب برآمد کر لیں گے؟ آپ جائیے، جا کے پوچھئے ان سے کہ یہ جب انقلاب آئے گا تو اس کے بعد نظام کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا بھی وہ کہیں گے آپ کو، حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دیا ہوا ہے، حالانکہ مولانا مودودی نے اسلامی ریاست کتاب لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ آپ کو صاف بتائیں گے یہ جب قائم ہو جائے گا پھر ہم علماء سے پوچھیں گے کہ اب کیا سیاسی نظام نافذ کریں، کیا معاشی نظام نافذ کریں، کیا سماجی نظام نافذ کریں۔ علماء سے آج ہی پوچھ لیں، پھر جو بنے گا تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب اس وقت اس فکر پر بہت ہی کڑا وقت، برا وقت عالمی طور پر بھی آ چکا ہے، دنیا اس فکر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اس کے نام لیوا تھے، اخوان المسلمون کہاں ہیں آج؟ جماعت اسلامی کہاں ہے آج؟ تنظیم اسلامی کی حالت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔
تو اس اعتبار سے مایوسی کے بادل بہت گہرے ہو چکے، بہت گہرے ہو چکے، رہ گئے میں اور آپ۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جس کام کو کبھی علامہ اقبال نے سوچا ہو، مولانا مودودی نے جس کے لیے محنت، ابوالکلام جیسی شخصیت جس کے لیے اٹھی ہو، ڈاکٹر اسرار نے زندگی کھپائی ہو، ان سب شخصیات کے مقابلے میں ہم کیا چیزیں، سب مل کر کے آئے ہیں۔ یعنی وہ بات کہی جا سکتی ہے نا، کیا پدی کا شوربہ۔ تو ایک اور مایوسی کی کیفیت، عالمی تناظر میں بھی مایوسی کی بات، جو نعرے زن ہیں ان کے ہاں بھی اس پر کوئی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اپنا جائزہ لیں تو صفر۔ تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں، نہ کریں، نتیجہ تو یہی نکلے گا، کچھ نہ کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، بے شک یہی ہو، تو ہم سے ہماری صلاحیتی کے مطابق پوچھا جائے گا نا۔ یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے اندر ابوالکلام جتنا جذبہ تھا یا نہیں تھا، اور مولانا مودودی جتنی صلاحیت تھی یا نہیں تھی، اور ڈاکٹر اسرار کا کیلیبر تم میں تھا یا نہیں تھا، اور علامہ اقبال جتنا ذہن تمہارا تھا یا نہیں تھا۔ پوچھا تو یہ جاننا ہے جو تم صفر کے برابر تھے اتنا صفر جتنا کیا یا نہیں کیا۔ آخر صفر کوئی نیگیٹو تو نہیں ہے نا شے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی کسی درجے کوئی مثبت شے موجود ہوتی ہے۔ صفر ہے نا، معدوم تو نہیں ہے نا، بالکل ہی تو نہیں ہے نا، نتھنگ تو نہیں ہے نا، صفر ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اسی کے مطابق پوچھے گا۔ اور اگر آج یہ سمجھ آ رہی ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور مایوسی بے شک اپنی جگہ ہو۔ اس میں خلوص کا سب سے بڑا نشان یا علامت وہ یہ ہے، یا جو اس کا سب سے بڑا جو نشانی وہ یہ ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے ایک کام نہیں ہو سکتا، آپ پھر بھی وہ کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، فَلِذَالِكَ فَدُوا، کہ بس اسی کی تم دعوت دو، بے شک نہ ہو۔ تو ہمیں اگر اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں، سوچیں۔ ابھی جو بھی بات پہلے آئی ہے اس سے آگے جو مطالعہ ایک ہوگا، یہ جب بانی تنظیم اسلامی نے امارت منتقل کی ہے حافظ عاقب سعید صاحب کو، اس موقع پہ انہوں نے ایک تقریر کی ہے۔ اس تقریر کے بہت سی چیزیں وہ ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ خود ہماری قیادت کو بھی اب یاد نہیں رہی، یہ ان کی وصیتیں کہہ لیں جو اس موقع پہ تھی، وہ ہم نے مطالعے میں رکھی ہیں۔ اب اس کے بعد مدثر رشید صاحب اس کا مطالعہ کرائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں چیز کھل کے آپ کے سامنے آئے گی کہ ڈاکٹر صاحب نے خود، چونکہ ہم نے بات کی مولانا مودودی 1950 تک، پھر تنظیم 75 میں بنی، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو اس انقلابی رستے سے ہٹ کر تھے، جو اس انقلابی لائے عمل کے خلاف تھے، کاؤنٹر پروڈکٹیو تھے۔ وہ کام کیا ہیں وہ انہوں نے اس تحریر میں ان کا اعتراف کیا کہ یہ میں نے غلطیاں کی ہیں اور تم لوگ یہ غلطیاں نہ دہرانا۔ وہ اس تحریر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ تو بہرحال اب میری گفتگو اسی حد تک ہے اس موقع پہ، باقی یہ کہ انشاءاللہ یہ اسی سے آگے چلاؤں گا میں۔ کل جو ہماری ایک نشست ہے میری آپ کے ساتھ 9 بجے سے 10 بجے تک، اس میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کی گئی ہے، وہ 9 بجے سے 10:30 بجے تک تھی، لیکن کل 9 بجے سے 10 بجے تک وہ ہوگا میرا پروگرام۔ 10 سے 10:30 تک ہم پھر وقفہ کریں گے چائے کا، جو پہلے 10:30 سے 11 تھا، اب اسے 10 سے 10:30 کریں گے۔ اور 10:30 بجے ثاقب الطاف صاحب کا جو ہے وہ لیکچر ہوگا، مروجہ تصوف اور سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھوڑی سی ایک پروگرام میں تبدیلی ہے، وہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔